میری کئی سالوں کی نمازیں اور روزے قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی سالوں کی نمازیں اور روزے ادا کر لیں، یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ؟ جتنے سالوں کی نمازیں ہیں اتنے سالوں کی نمازیں پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو نماز سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ یہ نیت کریں۔ ظہر جب پڑھیں تو آپ کہیں میرے ذمے ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بھی نیت ہوگی تو یہی ہوگی۔ جب آپ دوبارہ فجر پڑھیں گے پھر آپ یہی نیت کریں گے میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز، کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے نا وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے، نہیں آ رہی نا، وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے، تو وہ خود بخود دوسری نماز پہلے نمبر پہ آ جائے گی ان نمازوں میں جو آپ کے ذمے میں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ کتنے سال کی نمازیں، اندازہ ہی ہوگا، یقین تو نہیں ہو سکتا، کتنی سال کی فجر ہے۔ بعض لوگ فجر کم پڑھتے ہیں ظہر زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ظہر کم رکھیں فجر زیادہ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جمعے کتنے آئے ہیں یہ سارا حساب کر کے ایک اندازہ ہی ہوگا، اس کا یقین نہیں ہو سکتا، تو اندازے سے کر لیں اور جتنی جتنی نمازیں پڑھتے جائیں ڈائری میں سے وہ کاٹتے جائیں۔ بعض لوگ ڈائری کا نظام نہیں رکھتے، حافظے پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے حافظے پر اعتماد نہ کریں، ڈائری میں باقاعدہ نوٹ کریں اور جتنی نمازیں ہوتی جا رہی ہیں ان کو کاٹتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ یہ نمازیں آپ کی امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے، جس اسپیڈ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ نمازیں آپ کی امید ہے کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو بھائی 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی نماز لازمی پڑھو، ایک دن کی بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر گناہ ہونے کا خطرہ ہے بہت سخت، اور ایک دن کی اگر پڑھ رہے ہو تو اگر موت آ گئی تو وصیت کر کے جاؤ، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے نا۔ اب ایک دن میں 5 نمازیں فرض بھی پڑھنی ہے پھر قضا بھی پڑھنی ہے تو اور بھی تو کام کرنے ہیں نا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اولو العزم ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 5 دن کی نمازیں قضا پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، وہ تقریباً 50 سال کی عمر میں دین پر آئے، گورنمنٹ میں کسی ادارے میں آفیسر تھے۔ 50 سال کی عمر میں جب آئے ہیں تو ایسا انقلاب آیا ان میں کہ انہوں نے 50 سال کی عمر میں عالم بھی بنے، وہ حافظ بھی بنے، اور میرا خیال ہے کتنے 40-50 سال کی قضائے عمری انہوں نے ایک سال میں نمٹا لی۔ ہم جب بھی جاتے تھے ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، ایسا ٹائم کو مینج کیا انہوں نے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال شارٹ ہیں ایسے لوگ، تو آپ ایسے نہ بنیں، اتنا ہی کر لیں کہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی۔ پھر قضاء عمری پڑھنے کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، فجر کے وقت میں ظہر کی پڑھ سکتے ہو، ظہر کے وقت میں فجر کی پڑھ سکتے ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت جو سورج نکلتے ہوئے، زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے ہوئے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضا، فجر اور عصر کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے مگر قضاء عمری پڑھ سکتے ہو۔ وتر بھی پڑھنے پڑیں گے، احناف کے ہاں وتر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس پہ دلائل کیا ہیں یہ کل، کیونکہ آج کل کلپ ایسے آ رہے ہیں کوئی واجب کچھ نہیں ہوتا اور یہ سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی آ رہے ہیں کلپ مارکیٹ میں، تو وہ نہیں، فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں، بس فرائض پڑھیں گے، فرائض پڑھیں اور وتر پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور فرائض میں یہ آسانی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کچھ نہ بھی پڑھیں تو بھی بول لینا چلے گا۔ فرض کی تیسری رکعت میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنے کی بقدر کھڑے رہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو فجر یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی، وتر میں تیسری رکعت میں پڑھنا پڑے گا، فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں چاہیں آپ مختصر قرات کر لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ بھی، اور اس سے نماز آپ کی مختصر ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔